بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجل کا ذکر ہو رہا تھا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یہ اجل اٹل حقیقت ہے۔ کوئی مسلم، غیر مسلم، ملحد، خدا کا منکر کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی ایسی تدابیر، ایسی دوائیں، ایسا علاج ایجاد کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اس کو ٹال دیا جائے، یہ ناممکنات میں سے۔ اور اسی لیے عرض کیا تھا کہ اس کے متعلق جن کو حق تعالی شانہ بینائی عطا فرماتے ہیں تو وہ اپنے متعلق پہلے سے بتا دیا کرتے ہیں کہ ہم فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں، جیسا کہ حضرت مجدد ربیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا کہ اہلیہ محترمہ کو فرما رہے ہیں شب برات، لیلۃ البراۃ، نصف شعبان، 15ویں شعبان کی رات کے متعلق کہ بہت سوں کا نام آج اس سال کے مرنے والوں میں لکھ دیا گیا ہوگا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس نے اپنی موت کے پروانے کے پتے کو درخت کے اوپر سے گرتا ہوا دیکھ لیا ہو۔ کہتے ہیں وہاں درخت ہے اور اس رات کو اس درخت سے جن کے اس سال میں موت ہونے والی ہوتی ہے وہ اس درخت سے پتے گرتے ہیں۔ تو اپنا بھی دیکھ لیتے ہیں، ملکوں کا بھی دیکھ لیتے ہیں، قوموں کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ذکر کیا تھا کہ حضرت مشرقی پنجاب میں ریل میں سفر فرما رہے تھے، چند غنڈوں نے آ کر ایک اسٹیشن کے اوپر حضرت کے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ تو خوشیاں منا رہے تھے کہ ہم نے ان کو ذلیل کیا، ٹوپی چھین لی، ماما چھین لیا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ مگر ادھر رائے پور میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع ہوتی ہے تو وہ کچھ اور دیکھتے ہیں اور دیوبند پہنچتے ہیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مصافحہ معانقے کے بجائے ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے اپنی ٹوپی قدم میں رکھ کر عرض کرتے ہیں کہ حضرت ہندوستان کے مسلمانوں کو معاف کر دیجیے۔ اب چپ، کوئی جواب نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ عرض کیا کہ حضرت ہندوستان کے مسلمانوں کو معاف کر دیجیے۔ جب تیسری دفعہ یہ جملہ حضرت رائے پوری نے دہرایا تو حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد۔ تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے وہاں سے نکلے اور یہ فرماتے ہوئے کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ عذاب الہی چل پڑا ہے۔ ہندوستان کے بہت کم علاقے اتنے دینی طور پر آباد ہوں گے جتنا یہ علاقہ آباد تھا کسی زمانے میں، مشرقی پنجاب۔ ابھی آپ وہاں جائیں گے تو کسی مسجد میں آپ کو گردوارہ نظر آئے گا، کہیں مندر نظر آئے گا، کسی مسجد میں سور بندھے ہوئے نظر آئیں گے، کسی میں جانور بندھے ہوئے نظر آئیں گے، کسی میں رہائش ہوگی، ہزاروں کی تعداد میں۔
اور کتنی بڑی تباہی کے سرکاری فیگر تھے اس وقت کہ 52,000 مسلم خواتین کو اغوا کر لیا گیا، جن کے ناموں کے ساتھ جن کے کیس درج کیے گئے تھے۔ کتنی بڑی قیامت آئی۔ تو آنے سے پہلے حضرت اس علاقے کا کیا حال ہونے والا ہے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ چیز حضرت کے یہاں بہت تھی۔ حضرت حج پر ہیں، عرفات میں ہیں، عرفات میں عصر کی نماز جلدی پڑھ لی جاتی ہے تاکہ دعا میں مشغول رہیں مسلسل، اور وہاں غروب سے پہلے چلنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو حضرت نے جتنا عادی طور پر، عام طور پر، معمول کے طور پر جو سفر کا وقت ہوتا تھا اس سے کافی پہلے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے حضرت نے فرمایا بھائی جلدی جلدی سامان رکھو گاڑی میں۔ تو بس میں سامان کے لیے حضرت فرما رہے ہیں، سب کو بڑا تعجب ہوا کہ ساری دنیا تو اپنی دعاؤں میں مشغول ہے اور حضرت فرما رہے ہیں کہ ابھی چلنے کی تیاری کرو۔ تو سمجھدار خدام تھے تو انہوں نے تو جلدی جلدی رکھنا شروع کیا۔ خود حضرت کے قافلے میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے دبی زبان سے کچھ کہنا بھی چاہا کہ ابھی تو بہت وقت ہے۔ حضرت خود بس میں جا کر تشریف فرما ہو گئے اور جلد یاد فرما رہے کہ فلاں آ گیا فلاں آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو آندھی چلی ہے، ایسی زبردست آندھی کہ ہزاروں خیموں میں سے ایک خیمہ نہیں بچا۔ کسی کو وہ لوہے کی سلاخیں جس کے ذریعے خیمہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ لگ رہی ہیں، کوئی اپنی جان بچانے کی فکر میں کہیں چھپ رہا ہے، کہیں بھاگ رہا ہے۔ تو یہ حضرت کے لوگوں میں بھی یہ چیز منتقل ہوئی۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں تھے۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا کہ یہ جو نظام شمسی ہے اس کی ایک مجلس ہے، کمیٹی۔ تو کہا گیا کہ اس کے ممبر حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی ہیں۔ تو میں نے حضرت کے ایک مرید ہیں مولانا عبد المنان صاحب کینیڈا میں، تو وہ ہر سال حضرت کی خدمت میں رمضان گزارنے جایا کرتے تھے۔ تو میں نے ان کے ہاتھوں عریضہ لکھ کر بھیجا دعا کے لیے، تو اس میں یہ خواب بھی، بشارت بھی، اور ساتھ یہ بھی میں نے عرض کیا کہ حضرت کی قطبیت کی بشارت ہے۔ تو ان کا بیان ہے مولانا عبد المنان صاحب کا کہ حضرت جب یہ پڑھ رہے تھے تو رو رہے تھے اور فرمایا کہ وہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ مولوی یوسف کو ہمارے متعلق اس حد تک حسن ظن ہے، نیک گمان ہے۔ تو تھے انہی ایسے ہی لوگوں میں سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی۔ یہ اس وقت ایک جگہ پر مسلمان بہت زیادہ مالی طور پر خوشحال ہوں، کوئی میرے ذہن میں مثال بھی نہیں ہے کہ جو میں آپ کو مثال دوں کہ جیسے کہ فلاں شہر میں، فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں اتنے مالی طور پر مضبوط مستحکم مسلمان رہتے ہیں۔ اس درجے کے مالی طور پر مستحکم، کیا تجارت، کیا صنعت، ہر چیز میں بہت آگے برما کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ تو جب وہ برما اپنی شباب پر تھا رنگون، تو اس وقت ہمارے اکابر دیوبند سے، سہارنپور سے بہت تشریف لے آتے تھے
دینداری بھی تھی وہاں. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ ہوا تو حضرت نے ایک جگہ بیان فرمایا اور دعوت دی کہ خدا کی طرف لپک کر دوڑ کر یہ سب چھوڑ کر آ جاؤ، ورنہ نہ یہ تمہاری فیکٹریاں رہیں گی، نہ صنعتیں رہیں گی، نہ تجارت رہے گی، اور یہ حال ہوگا. یعنی صاف صاف بالکل کھلم کھلا، بالکل امن و امان ہے. اور ساری دنیا میں سب سے بہترین، میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے ایکسچینج کا پوری دنیا کا کنٹرول اور اس کا مرکز رنگون ہو، اس طرح کا حال تھا کہ نمک کا بھاؤ معلوم کرنا ہو تو صبح پہلے 12:01 پر وہاں فون کیا جاتا تھا کہ سونے کا کیا حال، کیا بھاؤ آج، اور چاندی کا کیا بھاؤ آج کی تاریخ میں. تو یہ حال تھا وہاں کا. اور اس وقت میں حضرت مولانا علی میاں صاحب ان کو تنبیہ فرما رہے تھے کہ اگر تمہاری یہی روش رہی تو حال ایسا ہونے والا ہے. تو اس کو چند برس نہیں گزرے کہ ایک دم ایک رات میں کایا پلٹی اور سب ختم. رات کو سوئے اس وقت سب کچھ تھا اور صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت سے لے کر آج تک برما کے مسلمانوں کا یہ حال. تو کیسے دیکھ لیا ہوگا انہوں نے، ملکوں کو دیکھ لیتے ہیں. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اسی طرح پیشین گوئی فرمائی اور فرمایا کہ ایک مشرق سے ایک آگ چلنے والی ہے تو مغرب تک ہر ملک اور جو اس کی لپیٹ میں آئے گا سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور بہت بڑی خانقاہ، بہت بڑے بزرگ، تو سب کو بھگا دیا. جتنے سب کو فرما رہے تھے کہ جاؤ، نکلو یہاں سے، بھاگو. تو وہ عرض کرتے کہ حضرت آپ فرمایا کہ نہیں، میرے لیے تو مقدر ہو چکا ہے. وہ تقدیر محکم اور قضاء اور قدر کا میرے متعلق جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا، میں یہیں رہوں گا. تو سب کو بڑا تعجب کہ کیوں ایسا فرما رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں. اسلامی ملک ہے، یہاں ہم رہ رہے ہیں، اتنا دینی کام ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بھاگو، جاؤ. چنانچہ وہ تاتاریوں کی آگ شروع ہوئی. خیر، اب یہ راتیں بہت مختصر ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسی قیامتوں سے دنیا کو محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں ایسی قیامتیں عرب میں، افریقہ میں، ایشیا میں، جہاں جہاں چل رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو ان تمام قیامتوں سے محفوظ فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی